تمام طلباء ایک بات سن لیں اور سمجھ لیں. میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً مختلف اوقات میں مختلف مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور میں خاموش رہتا ہوں. میں اس میں اپنی نہ رائے دیتا ہوں، نہ تردید کرتا ہوں، نہ تائید کرتا ہوں، خاموش رہتا ہوں. ہمارے بہت سارے اہل علم کو اور مجھ سے محبت کرنے والے حضرات کو بھی ایک الجھن ہوتی ہے کہ یہ بولتا کیوں نہیں، یہ خاموش کیوں رہتا ہے. تو یہ بات آپ ذرا ذہن نشین فرما لیں کہ میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنا کام علمی کرنا ہے، غیر سیاسی کرنا ہے اور غیر عسکری کرنا ہے. اس لیے کسی سیاسی مسئلے پر میں گفتگو نہ کروں، آپ مجھے گفتگو کرنے پر مجبور نہ فرمائیں. میں کسی عسکری پہلو پر گفتگو نہ کروں تو مجھے گفتگو پر مجبور نہ فرمائیں، اور سیاسی اور عسکری مسئلے پر میری رائے کے میڈیا پر آنے کا انتظار بھی نہ فرمائیں. میں صرف اور صرف علمی کام کرتا ہوں، اور میرے کام کا دائرہ کیا ہے؟ اعتقادات، اخلاقیات، عبادات، معاملات اور معاشرات. بس یہ میرا دائرہ ہے. اور میری محنت کا میدان کیا ہے؟ پوری دنیا میں ایسے مراکز تیار کرنا جو عقائد کی درسگاہ ہوں، مسائل کی دارالفتہ ہوں، اور تزکیہ نفوس اور اخلاق کی تربیت کے لیے خانقاہ ہوں. اور ایسے افراد تیار کرنا کہ جو عقائد کو بیان کرنے میں متکلم ہوں، مسائل کا جواب دینے میں مفتی ہوں، اور تزکیہ کرنے میں مربی ہوں. اور ان مراکز اور ان افراد کے لیے کتب کا تیار کرنا اور کتب کا مہیا کرنا. میں نے شوال میں مدینہ منورہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ محرم 1448 ہجری تک صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم مجمعین کے متعلق ہم 12 کتابیں امت کی خدمت میں پیش کریں گے. الحمدللہ آ گئی. میں اب پھر اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک سے قبل اللہ نے چاہا تو شعبان کے اندر انشاءاللہ، پھر اللہ نے چاہا تو میں شعبان 1448 ہجری تک 6 کتب عقائد آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، شرح العقیدۃ الحسنہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے شرح عقیدہ حسنہ. نمبر 4 شرح العقائد النسفیہ، علامہ نسفی کی کتاب کی شرح. نمبر 5 شرح العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی کی کتاب کی شرح. اور شرح الفقہ الاکبر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ اکبر کی شرح. انشاءاللہ شعبان 1448 ہجری تک اللہ نے چاہا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صاحب یہ دعا فرمائیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اس کام کو اور میرے ساتھ کام کرنے والوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.